جو بات کر رہا ہوں پنجاب کے نتائج کے بعد جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور کل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک واضح ایجنڈا جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سے اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہماری جو مارکیٹس ہیں اور ہماری جو کرنسی ہے اس کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا۔ جب سے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اناؤنس ہوا ہے، 10 روپیہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ہمارے روپے کے مقابلے میں اوپر جا چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا عدم اعتماد ہے اس وقت مارکیٹس میں، اور اگر یہ عدم اعتماد جاری رہتا ہے اور پاکستان کی معیشت ایسے ہی ایک عدم استحکام کا شکار رہتی ہے، تو جیسے بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان چوتھے نمبر کے اوپر ہے اس وقت ڈیفالٹ رسک کنٹریز میں، تو ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جو عمران خان نے پہلے دن بات کہی تھی، اگر ہم اس دن عام انتخابات کی طرف چلے جاتے، آج پاکستان میں ایک سیاسی استحکام ہوتا اور ہم اس معاشی عدم استحکام کا شکار نہ ہوتے۔ اچھی خاصی ایک چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے کچھ شوقیہ فنکار جو تھے انہوں نے ڈی ریل کیا، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ 3 مہینے پہلے ڈالر بھی جو تھا اس میں بھی ہماری اسٹیبلٹی تھی، ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا باہر چلے جائیں گے اگر بات کرنی ہو، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہماری جو باقی صنعتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی تھیں، لیکن پھر ایک بالکل 3 مہینے میں لینڈ سلائڈ آیا اور آپ نے دیکھا کہ اب ہم بالکل ڈیفالٹ کے خطرے کے اوپر جو ہے ان 4 ملکوں میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی استحکام سے پاکستان کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو کچھ بزرگ مہر جو پہلے جنہوں نے شہباز شریف کو اور زرداری صاحب اور یہ سارے جو عقلمند لوگ جنہوں نے اپنا بھی سیاسی طور پہ بیڑا غرق کیا اور اپنے سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے جو 2 مقاصد حاصل کرنے تھے وہ بھی وہ حاصل نہیں کر پائے۔ ان کا پہلا خیال تھا کہ ہم یہ نیب کے اپنے کیسز ختم کروا دیں گے، سپریم کورٹ آج جو ہے وہ نیب کے جو لاز ہیں اس کے اوپر اپنی ہیئرنگ شروع کرے گی، اور اس قدر بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے نیب کو ختم کرنے کی کہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، اور پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ الٹرا وائز ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ان کو عقل ہی نہیں تھی، انہوں نے وہ بھی سارا بیڑا غرق کر لیا۔ سیاسی نیریٹو ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو کل رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، سب سے پہلے میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا ایسے احمق لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ اگر ہم نے ابھی تک، کل بھی اگر آپ نے عمران خان کی تقریر سنی ہو، ہم نے بال ابھی تک جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں رکھی ہے۔ اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے۔ یہ کہنا کہ ہم پنجاب میں 5 لوگ جو ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کے پاس صرف 1 ووٹ کی برتری ہے وفاق میں، ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ ہم آج یہ وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کر دیں گے، آپ سارے بالکل جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر ختم ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود 5 MNAs جو اس وقت یہ نیچے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حکومت کے 5 سے کہیں زیادہ MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں، اور اگر آج صدر مملکت عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، یہ نہیں لے پائیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت اس حکومت کو گھر بھیجنا کافی نہیں،
ہم فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے نئے الیکشن کمیشن کے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ملک کی وہ یہ رانا ثناء اللہ ٹائپ لوگوں سے، ویسے تو انشاءاللہ میں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل کے بیان کے بعد دوست محمد مزاری ہمارے ویسے بھی دوست ہیں، کچھ دن وہ بھٹک گئے تھے، اب مجھے امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور اپنی غلطی پہ پشیمان ہوں گے. ایک تو یہ 22 تاریخ تک رانا ثناء اللہ کی پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگائیں، ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ 23 کو تو ہم لگا ہی دیں گے. 23 تاریخ کو یہ جو اس وقت یہ جو گورنمنٹ ہے یہ صرف سی ڈی اے کا چیئرمین جو ہیں وہ رہ جائیں گے، کیونکہ جو ہی یہ موٹر وے پہ پہنچتے ہیں اگر آپ دائیں لیں گے تو پشاور آ جائے گا، بائیں لیں گے تو لاہور آ جائے گا. دونوں جگہ کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. لہٰذا یہ فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے یہی ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی اور 23 تاریخ کو ہم رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا سکتے ہیں. یہی حال عطا تارڑ کا بھی ہے جس نے بہت زیادتیاں کی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا. جس طرح سے آپ نے دیکھا زلفی بخاری کے اوپر انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں جاہلانہ طور کے اوپر ایک سیکریٹیرین جو ہے وہ کیس بنایا گیا، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. شبلی فراز جیسے شریف آدمی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر شہباز گل کو. شہباز یہاں سے مظفر گڑھ گئے تھے صرف معاملات کو دیکھنے اور شہباز کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا، اسے چھوٹے سے سیل میں جو ہے وہ 9 گھنٹے سے زیادہ رکھا گیا اور پانی تک جو ہے وہاں پہ نہیں دیا گیا. سو یہ لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ بھی خیر ان کو بھی دیکھیں گے، لیکن فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کے رات کے بیان کے بعد کہ 5 لوگ غائب ہو سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں اس سیشن کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا دیں. 23 تاریخ کو تو انشاءاللہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لیے ناصور ہیں اور پنجاب کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو وہاں پر نظر نہ آئیں، اور ویسے بھی یہ نفرتوں میں اضافے کا باعث ہے. تو جو لوگ بھی نفرتوں میں اضافے کا باعث ہوں وہ اس صوبے میں نہیں آ سکتے، ڈیٹینشن آرڈرز ان کے جاری ہو سکتے ہیں. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے پھر امید یہی ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی جس طرح علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وہاں پنجاب میں داخلے پہ روکا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی غور کر لیں، اور اگر انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ وغیرہ کے داخلے پہ پابندی لگا دی تو پھر انہیں میرا خیال ہے یہاں گیسٹ ہاؤس کرائے پہ اسلام آباد میں لے کے رہنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف چند دن ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے چند دن کی مہلت دی ہے اس حکومت کو. وہ خود فیصلہ کر لیں انہوں نے عام انتخابات کی طرف کب جانا ہے اور الیکشن کمیشن اور دیگر الیکٹورل ریفارمز کی طرف کب آنا ہے. دو ہی، ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خفیہ. ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے، جو باقی ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ہمارا بڑا واضح طور کے اوپر ہمارا ایجنڈا پتہ ہے. ہمارا جو عوام کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ہمارا ڈرائنگ روم میں ہے. وہ دن گزر گئے جیسے کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بند کمروں میں 4-6 لوگ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے تھے. اب فیصلے عوام کے پاس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنی ہر ایجنڈا عوام سے اپروو کرا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گی. ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے. نمبر 1، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. انہیں خود چلا جانا چاہیے. تھوڑی بہت اپنی جو عزت، تو خیر انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مہلت ہے، وہ استعفیٰ دے دیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیں کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں. ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. سو نمبر 1، اور اس کے بعد عام انتخابات. عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں، سنجیدہ
ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے, اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے, اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں. حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری, کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر, اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں, اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں, بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالے. لہٰذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے. اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, خود مریم نواز نے آ کے وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے, احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے. اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا, اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے تھے اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا, لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں, تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک. آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بنایا پی ٹی ایم کا, میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں, انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں, اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. فواد صاحب 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے, پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے, حکومت کا سارا کام ٹھپ ہے, کوئی کام نہیں چل رہا. اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آئندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو. حکومت کا کام تو 3 مہینے سے ٹھپ ہے. مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو فیس ہو رہی ہے, میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ گورننس کتنی اس کو افیکٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں آپ گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کر سکے. دسمبر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کا آٹے کا کرائسس آ جائے گا. آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے, انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریٹ کیا, انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا, پھر ڈیلے کیا, پھر الیکشن کمیشن نے 5 لوگوں کا کیا, انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے, بیکاز اتنا بڑا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کیوس جو ہے وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے, کیا شہباز شریف کے ساتھ عمران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال, جن ایکس وائی کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو پی ٹی اے کی جانب سے وہ کلمات ادا کیے گئے, ان کا رول اس پورے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں کیسا رہا؟ کیا وہ نیوٹرل تھے یا پھر جو ایکس اور وائی تھے وہ ایکچولی زیڈ ہو گئے, یعنی ختم ہو گئے. تو آپ جب نئی نتیجہ دے سکے تو اب ان پہ کیا بات کریں, جو بھی ہو گیا. دیکھیں جہاں تک آپ نے اہم سوال کیا, الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم ورک بنانا ہے الیکشن کا, جس میں خصوصی طور پہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ, یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی خود کبھی کونسلر نہیں الیکٹ ہوئے, وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہیں. یا ابھی رانا ثناء اللہ کے کل کی ذرا زبان چیک کریں. رانا صاحب کی زندگی میں صرف 2 ہی فیزز ہیں, یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تیسری فیز ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں, اپنی زندگی سے بندہ کچھ سیکھتا ہے. جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے. انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں, آرام سے رہا کریں, تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں. ہم سپیس دینا چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے, ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریم ورک طے ہو. ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں, پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں,
172 بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں. ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس اس وقت 162 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے اور جو بجٹ جس طرح پاس کیا, آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے ہیں, 96 لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا. اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیاسی استحکام کی طرف جائیں. ایک بات صرف میں اور کر دوں, ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ ایک دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے. 3 مہینے سے 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی, 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی. یہ جو کچھ چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کر لیں, معیشت ٹھیک کرنا انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ منتخب حکومت کا کام ہے. عوام حکومت منتخب کرے گی, وہ آ کے معیشت جو ہے اس کے فیصلے کرے گی. انٹرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر کا الیکشن اس سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کے ایم پیز کو اٹھا لیا جائے, غائب کر لیا جائے, اس حوالے سے تیاری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ والے بات تو آ نہیں رہے, اس حوالے سے کرتے ہیں. ان الیکشنز کے بعد جنہوں نے اٹھانا تھا وہی انکاری ہو گئے ہیں. اب وہ رانا ثناء اللہ اور انہوں نے کوشش کی ہے کوئی 1-2 دن سے, لیکن جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے کہا بھائی جان اپنی کھیل. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں. ہمارے کچھ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھاری جو رقوم ہے وہ آفر کی گئی ہیں. کم از کم 2 ایم پی ایز جو ہیں ان کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کو مسترد کیا. بہرحال اب ہم دیکھ لیں گے اگر اچھا آپ سر یہ بتائیے گا کہ پیپلز ایک منٹ عمر سر پیپلز ابھی جس طرح آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نے پنجاب جیت کر بھی آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو اور نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. شہباز شریف حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, ان کی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئے گی مدت پوری کرے گی اور ہم ساتھ دیں گے. اس سچویشن میں سر آپ کا سٹانس کیا ہوگا, حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ پی زرداری صاحب تو کبھی زندگی میں بھٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے نون کے ساتھ کیا کھڑا ہونا. ان کا سٹانس جو ہے وہ یہ ہے, اصل میں تو دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کی جو اس وقت سیاسی لاش ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے بڑکے مار رہی ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں جا رہا, وہ تو 4 ڈویژن کی پارٹی ہے سندھ کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سندھ میں حکومت کنٹینیو کرنے دی جائے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ شہباز شریف کی حکومت تو کنٹینیو نہیں کر سکتی. آج اعتماد کا ووٹ ہم کہیں گے یہ نہیں دے سکیں گے. ان کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. یہ جو سارے بہانے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, وہ بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو سندھ میں رہنی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ فارن فنڈنگ کا کوئی کیس ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے اوپر. یہاں پہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا, ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے, جس میں اس وقت تک یہ ہے کہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں تھیں باہر انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے. وہ پیسے اس وقت تقریباً 25 کروڑ روپے ہیں میرا خیال ہے. 25 ہمیں کوئی اوور آل اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی. اس میں سے جو 25 کروڑ روپیہ ہے وہ کمپنیز کی طرف سے آیا. جو 2013 تک باہر کا جو قانون تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کمپنیوں کی کہ وہ اس کو ڈونر بھیج سکتی ہیں پیسے یا نہیں بھیج سکتی. 2018 کے قانون میں فورن کمپنیز کو بین کر دیا گیا. اب یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہو. ہمارا ورژن یہ ہے کہ یہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. پرانا قانون یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ آئے گی وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ بھی جو 25 کروڑ روپے کمپنی سے بھیجی ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے, آپ اس کو ضبط نہیں کر سکتے. یہ صرف جو ہے وہ کیس ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کیس سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملات اس سے علاوہ ہیں, فنڈنگ کا اس سے کوئی تعلق. تو سب جو ضمنی الیکشنز ہیں اس سے پہلے ایک پرسیپشن تھی کہ 15/5 کا کہا جا رہا تھا, لیکن پی ٹی آئی کی ملی اسی الیکشن کمیشن کی طرف ملی. کیا اس کے بعد سے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اعتماد بحال ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ؟ ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں, زیرو اعتماد ہے. یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کر لیا ہمیں ہرانے کے لیے.
ووٹر لسٹیں چینج کر دیں، پولنگ کی جو ہماری سکیمز تھیں وہ بدل دیں. اس کے بعد انہوں نے 5 لوگ ہمارے پنجاب میں ان کی نوٹیفائی نہیں کیا. آپ اور پھر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہماری تنقید چھوڑ دیں. 7 کیسز جو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے، الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلے دیے. 7 کے 7 جب ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں لے کے گئے وہ ریورس ہوئے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ باعث ایک ان کا باعث ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اور یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کرنی کہ نہیں کہ اسی کے تحت بھائی نہیں ہوتے. سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہونا آپ کے انڈر الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو آئے ہی اسی لیے ہے کہ تمام پارٹیز کو آپ پہ اعتماد ہے اور آپ الیکشن جو کرائیں گے وہ رزلٹ سب ایکسیپٹ کریں گے. یہاں سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور پھر کل آپ دیکھیں مریم نواز شریف نے، رانا ثناء اللہ نے، مریم اورنگزیب نے، ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کی ایسے ترجمانی کی ہے جیسے یہ اصل میں الیکشن کمیشن کے امپلائی ہیں. ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ڈالتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے. فواد صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے چونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. آئینی اور قانونی طور پر جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں گا، راجہ ریاض تو ڈمی ہے نا. راجہ ریاض تو جو وہ اپنا کئی دفعہ پروگراموں میں ڈمی بلا کے بٹھا لیے جاتے ہیں، وہ ایسے پوزیشن لیڈر تو ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے تو کوئی آپ بات نہیں کر سکتے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو سپیس دی ہے. ہم یہ حکومت کل گرانا چاہیں ہم گرا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بال اس وقت آپ کی کورٹ میں ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں گی اور وہ اس ایک فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں جائیں جس میں ایک پوری کوئی کسی کو مان ہی نہ رہا ہو. شہباز شریف اگر اسکندر سلطان صاحب کی جگہ فواد حسن کو یا احد چیمہ کو چیف الیکشن کمیشنر لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس وقت آئینی اور قانونی آپشن کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی ان سے مذاکرات کریں اور اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم اس کا انتخاب کر سکیں؟ اس کو کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتے رہے، صبح اٹھ کے کہا ہیر مرتی گیا ہوگا. میں گھنٹے سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اگلا فریم ورک طے کریں گے. آج شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ